شیخ محترم طلباء کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے، یا جو نوجوان مدرسین ہیں ان کے لیے کچھ آپ نصیحت کرنا چاہیں؟ یہ اپنے آپ کو بھی اور نوجوان ساتھیوں کو بھی نصیحت یہ ہے کہ ہم پہلے بھی الحمدللہ بڑا ذوق شوق تھا، شروع سے تدریس کا ایک ذوق تھا، اور محنت کر کے مطالعہ کر کے پھر ہی کلاس میں جاتے تھے اور ایک ایک بات پہ سوچتے تھے. بلکہ کلاس میں جب میں پڑھ رہا ہوتا تھا نا، بعض دفعہ عام طلبہ کو ایک چیز سمجھ آ جاتی تھی اور مجھے بعض دفعہ ایسا ہوتا وہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی. وجہ کیا ہوتی تھی کہ میں اس کی ترکیب سوچ رہا ہوتا تھا کہ اس کا سیاق کیا ہے اور یہ ترکیب میں نحوی والے سے یہ کیا چیز ہے یا صرف میں کیا ہے. ایک دن میرے ایک بہت ہی قابل استاد ہیں، تو وہ پڑھانے کے لیے آئے، تو میں نے ایک سوال کیا. کہنے لگے مولانا، جب میں راستے میں آ رہا تھا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ مجھ سے ضرور سوال کرے گا. صحیح. تو فابیہا و نائمت. کہنے لگے کہ میں کل بتاؤں گا. میں کہ بالکل ٹھیک ہے. تو اگلے دن پھر انہوں نے مجھے اس کی وضاحت کی. تو بہرحال جو بھی یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، یہ تدریس کا پلیٹ فارم جو ہے مدرسین کے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں کما حق کو جو ہے ادا کرنا ہے. بہترین طریقے سے جو ہے ہم اس کی تیاری کر کے جائیں اور طلبہ کو سمجھانے کی حد الوسع کوشش کریں، اور تمام لیول جو ہیں ذہین، متوسط اور ادنا، تینوں مراتب جو ہیں طبقات ان کا خیال رکھیں. ہاں کوئی چیزیں بڑے لیول کی ہوتی ہیں وہ عام لوگ نہیں سمجھتے، چلو وہ بھی دے دیں جو ذہین ترین طلبہ ان کو مل جائیں، لیکن جو کتاب کا فہم ہے وہ تینوں طبقات کو سامنے رکھ کر پھر یہ تدریس کریں. اور بلکہ ابھی تو چند سال میں یہ اسی سلسلے میں لگا ہوں کہ یار یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ جو بھی میں نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ مجھے اس وقت ملا جب میں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی الکنز الثمین آج سے کچھ 14 سال پہلے کم و بیش خریدی. تو میں نے یہ صفحہ کھولا تو پہلے ہم بھی یہی ترجمہ کرتے تھے، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے. تو جب میں نے الکنز الثمین کا یہ صفحہ کھولا نا تو یہ شیخ صاحب نے لکھا، تو میں نے کہا 14,000 روپے کی وہ قیمت تھی. تو میں نے کہا یہ تو ایک نقطے پہ جو ہے نا آج مسئلہ جو ہے الحمدللہ لوگ. اب میں نے پھر ابھی پچھلے سالوں سے میں نے کچھ زیادہ بریک بینے سے یہ کام شروع کیا. اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے ہر چیز چیک کر رہا ہوں. مجھے ایک دن ہم نے لفظ بولا پوچھ گچھ، ہم یہ پڑھتے پوچھ گچھ پڑھتے تھے. تو ایک استاد آئے جامعہ کے، مطلب وہ شاگرد تھے، انہوں نے کہا پوچھ گچھ. ہمیں ایسے لگا کہ جیسے غلط کہا. میں نے کہا فوراً جو نا فروز اللغات نکالے تو دیکھا تو پوچھ گچھ تھا. بالکل. اچھا اسی طرح مثلا ہمارے یہاں بازو کس کو سمجھتے ہیں؟ تو میں نے جب بازو کو دیکھا تو بازو جو ہے یہاں کونی سے لے کر کندھے تک اس کو بازو کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو عضد کہتے ہیں. کلائی ہم اس کو کہتے ہیں. اردو کے اندر کلائی جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کونی تک یہ ساری کلائی ہے، اور اس کو سائد کہتے ہیں. ایک ایک بات کے اوپر اب جو ہے نا میں دوبارہ سارے جو مراجع ہیں ان کو کوشش کر رہا ہوں. اس طرح قرآن مجید کی بہت زیادہ مسائل، یہ تقریباً سینکڑوں کے حساب سے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں میرے پاس. اس میں تقریباً کوئی 20 گھنٹے کے لیکچر میرے ریکارڈ ہیں. یہ رمضان المبارک میں مجھے کچھ ٹائم ملتا ہے تو 1 گھنٹہ میں دورہ نحو میں دیتا ہوں. صحیح. ادھر ہی بویا اصل میں مین دورہ تو ابو حنظلہ مالک داد صاحب شاگرد ہیں. میں نے مرید کے دورہ نحو کا آغاز بھی الحمدللہ میں نے کیا تھا. تو پھر وہ دورہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس میں 1 گھنٹہ میرے پاس پھر ٹائم ہوتا ہے. تو اس طرح نحو صرف کی وجہ سے جہاں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں اور مطلب معنی بدل جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے، مسئلہ بدل جاتا ہے، وہ یہ تقریباً کچھ سینکڑوں میں مقامات اب پہنچ چکے ہیں، سینکڑوں کے اندر. ان میں تقریباً 20 گھنٹوں کے لیکچر جو ہیں وہ میرے ریکارڈ ہیں یوٹیوب پہ. سب لوگوں کو اجازت ہے، کوئی بھی چلانا چاہے اپنے نام سے اور اپنے پلیٹ فارم سے، وہ سب کو مطلب وہ اجازت ہے. میں نے علوی صاحب سے بھی کہا کہ آپ بھی اپنے اسٹوڈیو پہ اس کو چلائیں، تو بالکل آپ کو اجازت ہے، کوئی اسٹرائک نہیں ہوگی، کوئی چیز جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوگا، تاکہ لوگوں تک یہ چیز جو ہے نا زیادہ سے زیادہ مثلا التئیس المستعار کا ترجمہ ایک وقت تک جو ہے آج سے 15-20 سال بات ہوگی، ہم یہی کرتے تھے کرائے کا سانٹ. وہ محلل کو حدیث میں کرائے کا سانٹ کہا گیا، التئیس المستعار کہا گیا. اس سال میں بلاغہ پڑھا رہا تھا، البلاغۃ الواضحہ، تو استعارہ کی بات بھی ذہن میں تھی کچھ. ویسے پیدل میں جا رہا تھا تو میں نے غور کیا بھی التئیس المستعار کرائے کا سانٹ، تو کرایہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ پھر استعارہ کی بات بلاغہ کی سامنے آئی تو پھر میں نے یہ ترجمہ سمجھایا کہ اس کا معنی ہے آریہ تن لیا ہوا سانٹ، ادھارا. ہاں جی، بغیر قیمت کے، بغیر کرائے کے، کہ ہم مطلب یہ
جانور سے جفتی کروا کر اسی طرح بغیر قیمت جس طرح دیہاتوں میں چلتا ہے. دیہاتوں میں چلتا ہے، یعنی بغیر فیس کے کرائے کے کچھ چیز لے کر استعمال کر کے بیان ہی وہ چیز واپس کر دینا، اس کو آریہ کہتے ہیں. صحیح صحیح. تو وہ آپ ساری کتابوں میں یہ آپ دیکھیں گے تو کرائے کا عام لکھا ہوا ہے. میں نے پھر شیخ عبدالولی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا ساجد میرے ذہن میں یہ بات ابھی آئی ہے، کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے نا تو میں پھر اس کو سرچ بھی کراس چیک کرتا ہوں، عربی کے اندر پیچھے دیکھتا ہوں، تفسیریں، شروحات وغیرہ، علماء سے بھی رابطہ کرتا ہوں. تو میں نے شیخ عبدالولی صاحب سے فوراً رابطہ کیا، ساجد یہ التئیس المستعار کرائے کا سان ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ تو لگتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے نا آریتاً لیا ہوا سان. تو کہنے لگے یار بات تو ایسے ہی ہے، کیونکہ کرائے کے لیے جو ہے نا وہ اجارہ ہوتا ہے، اجارہ یجیر اجارہ، اور استاجر یستاجر استیجار، یہ آرا یجیر آریتاً دینا اور استعار یستیر استعارہ میں آریتاً لینا جو ہے. تو بہرحال نصیحت اپنے آپ کو بھی کر رہا تھا اور مدرسین کو بھی کہ ہر لفظ کو چیک کریں. ویسے ایک دن ابھی پڑھا رہا تھا میں الوجیز فی اصول الفقہ، اس میں ایک عبارت 3-4 لفظ ہیں صرف، میں نے 3 شیوخ الحدیث کو جو ہے اس مسئلے میں رابطہ کیا کہ یہ عبارت جو ہے کہ ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے، ہا ضمیر کدھر جا رہی ہے، پھر اس کا معنی کیا ہے، پھر اس کا مفہوم کیا ہے. تو بہرحال مختلف جگہوں سے رائے لی، پھر میں نے انہیں مطلب ذکر کیا کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. تو الحمدللہ تقریباً تائید کی مشائخ نے. تو اس طرح ایک ایک چیز جو ہے نا کہ ہر ضمیر کا مرجع کیا ہے، اسم اشارہ کا مشار الیہ کیا ہے، پھر اس کا مفہوم کیا ہے، منطوق کیا ہے، عبارہ کیا ہے، عبارۃ الناس کیا ہے، یعنی ایک ایک چیز پر محنت کر کے نا. بس ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ پر درس دیا، اسم جنس ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک اسم جنس جمعی ہے، ایک اسم جنس افرادی ہے، اور ایک اسم جنس آحادی ہے. اب اگر طالب علم، چونکہ یہ بعض دفعہ ہمارے نصاب میں یہ چیزیں نہیں آتی، النحو الوافی سے ملتی ہیں، بڑی کتابوں سے ملتی ہیں، کچھ چیزیں تو ادھر مجھے ثالث و ثلاثہ کا ترجمہ عام کیا چلتا ہے 3 میں سے تیسرا، ثانی اثنین کا ترجمہ چلتا ہے 2 میں سے دوسرا، اور یہ ترجمہ ہے ہی نہیں. اور یہ بات تو درس نظامی کی کتابوں میں یعنی مطلب یہ تو ثانی اثنین کا درست ترجمہ کیا تیسرا بن جاتا ہے؟ نہیں، 2 میں سے 1، 2 میں سے 1، اور ثالث 2 میں سے دوسرا نہیں، 2 میں سے دوسرا کا معنی اس کی پہلی پوزیشن ہے، اس کی دوسری پوزیشن، اور 3 میں سے تیسرا کا معنی وہ پہلا ہے، وہ دوسرا ہے، وہ تیسرا ہے. اور یہ بات الفیہ ابن مالک میں بھی لکھی ہوئی ہے اور شرح ابن کیل کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. تو میں نے مطلب جب یہ اس طرح کا ذہن بنایا تو ایک ایک چیز اب الحمدللہ وہ سامنے. اب یہی میں تھوڑی سی وضاحت کروں، ثانی اثنین کا اگر یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں 2 میں سے دوسرا، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ضمیر ہے جیسے یہ حال بن رہا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین تھے، دونوں میں سے ایک، 2 میں سے 1. اب یہ اگر ترجمہ کریں تو ثانی اثنین کا معنی دونوں بندے ہی ثانی اثنین ہوتے ہیں، وہ بھی 2 میں سے 1، وہ بھی 2 میں سے 1. اچھا. تو یہ یہاں حال جو ہے نا بن رہا ہے ہوا ضمیر سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین ہے تو ابو بکر صدیق بھی ثانی اثنین ہے. اب ایک دونوں غار میں بھی تھے، دونوں غار میں بھی تھے، یعنی ثانی اثنین میں ہر ایک بندہ ثانی اثنین ہے، اور ثالث و ثلاثہ میں ہر ایک بندہ ثالث و ثلاثہ ہے. اگر وہ ترجمہ کریں کہ 2 میں سے دوسرا، تو پھر تو وہ ایک ہی ہوگا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر ابو بکر صدیق کی شان نہیں ہوگی اور ان کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا. تو یہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے یہ سارا. ابھی وہ بخاری شریف میں نے ایک حدیث پڑھائی تو اس میں تھا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ طائف کے قلعے کا جب محاصرہ تھا نا تو وہ باہر آئے ایک چرخی کے ذریعے نکلے. یہاں لطف کی بات کہ ایک مطلب صاحب نے ترجمہ کیا تھا، ابو بکرہ کا ترجمہ کیا تھا کہ وہ صبح صبح آئے تھے، حالانکہ وہ بکرا تن ہے، بکرا تن واسی، اور ایک صاحب نے ترجمہ کیا تھا سیڑھی کے ذریعے آئے تھے. اور یہ دو مکاتبے فکر کے بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں اور ان کے علم میں فہم ہے. لیکن یہ میں جو ایک چیز دینا چاہتا ہوں نا، تو بڑے بڑے مشائخ ماشاءاللہ کا رخ جو ہے نا وہ زبردست قسم کا. ہر ایک کا اپنا جو ہے نا ایک فن میں مہارت ہے. ہاں جی، یہ جس کو اللہ فہم دے دے. تو وہ ابو بکرہ کے بارے میں آیا تھا کہ وہ تھے یعنی 23 میں سے 1. اب انہوں نے ترجمہ کیا تھا کہ 23 میں سے 23ویں، جس کا مطلب 22 بندے جو ہیں وہ پہلے نیچے اترے ہیں قلعے سے اور آخری یہ اترے ہیں. حالانکہ ادھر بخاری کی شرح کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے اترے ہی یہ تھے. اب درست ترجمہ اگر ہوتا کہ 23 میں سے 1 بندے تھے، وہ پہلا ہو دوسرا ہو کوئی بھی ہو سکتا.
تو اس طرح ثانی اثنین کا معنی جو ہے وہ دو میں سے ایک ہے، ثالث و ثلاثہ کا معنی تین میں سے ایک ہے، اور ثالث و ثلاثہ میں ہر شخص جو ہے وہ ثالث و ثلاثہ ہوگا۔ ثانی اثنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثانی اثنین ہے، ابو بکر صدیق۔ اور ایک بریلوی مکتب فکر کا بہت بڑا مناظر اور بڑا خطیب ہے، وہ اس کا ترجمہ کر رہا تھا ثانی اثنین کہ ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ثانی اثنین تھے، تو وہ سمجھ دو میں سے دوسرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کون؟ ابو بکر، اور ثانی اثنین مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ، مطلب یہ چھوٹا سٹیپ وہ اس طرح پھر ترتیب لگا رہا تھا، یعنی نام کی اسکراوی کی وجہ سے نیچے ابو بکر رضی اللہ پہلی پوزیشن نچلے درجے میں ابو بکر صدیق کی، دوسری پوزیشن بڑی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسری اللہ۔ تو یہ غلطی کس وجہ سے ہوئی؟ ثانی اثنین کا ترجمہ دو میں سے دوسرا کرنے کی وجہ سے، جبکہ ترجمہ کیا ہے؟ دو میں سے ایک ہے، تو بس یہی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، ہر ایک ثانی اثنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثانی اثنین ہے، ابو بکر صدیق بھی، ثالث و ثلاثہ میں مریم علیہ السلام بھی ان کے نزدیک ثالث و ثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ، ہر ایک ثالث و ثلاثہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اب بس ایک آدھ منٹ کے اندر بات میں سمیٹتا ہوں۔ مثلا یہ اسم جنس جمع ہے نا، بکر، باقاراتن کا معنی جو ہے نا وہ ہوگا، یہ ہمارے ہاں ترجمہ چلتا ہے گائے، اس سے لگتا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ معنی ہے بیل کی صورت، کیوں کہتے ہیں نا وہ زمین، ہاں یعنی وہ زمین میں حل نہ جوتتا ہو اور فلانا کرتا، لیکن لفظ تا آ گیا تو تا کی وجہ سے جو ہے وہ ہم گائے کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تائے وحدت ہے، اگرچہ مطلب عربی میں یہ تانیث کے لیے ہوگی، لیکن یہ تائے وحدت ہے، ایک بیل بھی مراد ہے، باقاراتن ایک بیل، ایک گائے، ایک بھینس، ایک بھینسا، سب باقاراتن کا معنی۔ شاتن کا ترجمہ ہماری زبان میں لوگ سمجھتے بکری، شاتن کا معنی بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، مینڈا بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، دمبا بھی ہے، دمبی بھی ہے، اس طرح سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یہ تا جو ہے تائے وحدت ہے، اور ساری جنس اس میں شامل ہے۔ اسی طرح غنم بھی سب کے لیے ہے، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈا، بھیڑ جو ہے یہ سب کے لیے بولا جاتا ہے، سارے ایک میں آئیں گے، سارے ایک میں۔ آگے الگ الگ ان کی کیٹیگری بھی ہے، بکرے کے لیے معاذ اور بھیڑ کے لیے زاں، اور وہ جو دمبا دمی ان کے لیے ناجات یا نیاج کا لفظ جو ہے ان کا الگ الگ، لیکن اوپر ایک ایسی مناسبت سے مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ آج کل جو ترجمہ چل رہا ہے نا کہ الجاموس و نوع من البقر، جی 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 جی، اب اس کا ترجمہ جو ہے ترجمے میں غلطی ہوگی۔ ترجمہ کیا چل رہا ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم ہے۔ اب جب یہ ترجمہ ہو گیا تو اب ساری دنیا پریشان ہے کہ بھینس گائے کی قسم کیسی ہے، اس کا رنگ مختلف ہے، قد و کاٹ مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، دودھ مختلف ہے، گوشت مختلف ہے، اور یہ جو ان کا گھی مختلف ہے، یہ سارے اختلافات فرق اب شروع ہو گئے۔ اب اس کا ترجمہ سمجھنے میں جو ہے نا وہ غلط ہوگی کہ الجاموس و نوع من البقر کا معنی بھینس گائے کی قسم نہیں بلکہ بھینس بکر کی قسم ہے۔ سمجھ گیا میں، جس طرح آپ نے اس کے لیے ایک لفظ جس میں دبا دبی، ہاں جس طرح اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بکری جو ہے وہ بھیڑ جو ہے وہ بکری کی قسم ہے، بلکہ کہیں گے کہ بکری جو ہے یہ بھی غنم کی ایک قسم، یعنی غنم اوپر ایک جنس ہے، اس کے آگے دو انواع ہیں، سب کیٹیگری آ گئی اوپر، یعنی جنس میں آئے گی، نوع میں نہیں آئے گی۔ اب بھینس گائے کی قسم نہیں ہے بلکہ گائے جو ہے وہ بھی بکر ہے اور بھینس بھی بکر ہے، دونوں بکر کی آگے قسمیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ اب جس طرح فرق ہے نا بکری کا اور بھیڑ کا، اسی طرح فرق ہے کس کا؟ گائے کا اور بھینس کا۔ گائے اور بھینس دونوں بکر ہیں اور وہ دونوں جو ہیں وہ شات بھی ہیں اور غنم بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا تھا، میں اس میں آخر میں اپنی بات کو، تو پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھینس کی قربانی کے بارے میں آپ کا؟ بالکل زبردست قربانی ہے بھینس کی، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے، سلف صالحین کا، لیکن نوع من البقر کا ترجمہ صحیح ہونا، ترجمہ غلط ہونے کی وجہ سے اس میں مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح بھی یہ ان میں تو کافی فرق ہے، بھی ٹھیک ہے فرق ہے، یہ نوع کا نوع کے ساتھ فرق ہے، اوپر جنس ان کی ایک ہے، صحیح صحیح۔ اس طرح کا فرق تو بکری اور بھیڑ میں بھی ہے، لیکن دونوں اوپر سے ایک جنس ہے، نیچے دو انواع ہیں۔ اس طرح گائے اور بھینس جو ہے نیچے انواع ہیں، اوپر ان کی جنس ایک ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ یہ چیزیں ہم ان پر اگر غور کرنا شروع کریں گے، قرآن مجید، تو پھر دلچسپی بھی بڑھے گی، مزہ بھی آئے گا پڑھنے کا، ہے، اور بڑا زبردست جو ہے نا کراس چیک بندہ جب کرتا ہے پھر سمجھتا ہے کہ یہ مطلب، میں ابتدائے آفرینش پڑھتا تھا، تو ایک مرتبہ کوئی طالب علم وہ آئے کہتے افرینش پڑھتا تھا، میں ابتدائے افرینش، تو کہتے ساجی یہ ابتدائے آفرینش نہیں ہے؟ میں نے کہا یار میں نے کبھی چیک نہیں کیا، چلو میں آج چیک کروں گا۔
وہ دیکھا تو میں نے کہا بیٹا آپ کا بھی غلط ہے میرا بھی غلط ہے کہتے کیا میں نے کہا یہ لفظ جو ہے وہ ابتدائے آفرینش ہے نون کے کسرہ کے ساتھ ہے تو چلو آپ نے میری غلطی نکالی تو آپ کی بھی جو ہے نا غلطی نکل گئی صحیح تو بہرحال یہ اس طرح جو ہے نا بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا پڑھانے کا اب میں بخاری کے ایک حدیث جو ہے نا اس شروحات جو ہے چیک کر رہا ہوں کہ بھی اس کا معنی کیا ہے اور بہت زیادہ تسامحات جو اردو کتابوں کے اندر مل رہے ہیں اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کسی کا نام لینا مقصود نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے ہم تو انہی لوگوں کے علماء کے کوششین ہیں لیکن جو غلطی ہے یہ خطا ہے اس کا اظہار بغیر نام لیے ہم انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ